جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نظر نہ ہم ان سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں جو سوال پچھلے سیشن سے ریلیٹڈ مجھ تک پہنچے ہیں۔ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ نا آپ لوگ کائنڈلی مجھے پرسنلی میسج نہیں کیا کریں، گروپ میں ہی میسج کیا کریں۔ گروپ میں یہ ہوگا کہ مجھے اکٹھے سب کے سوال مل جائیں گے، اور کیونکہ بزی روٹین یا سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ مجھ سے پھر میسیجز نہیں پڑھے جاتے پرسنلی آئے ہوئے، تو کائنڈلی ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ گروپ کے اندر میسج کیا کریں۔ میں نے جب سیشن اپلوڈ کیا تھا 2 دن کے لیے گروپ اوپن بھی کیا تھا، لیکن کسی نے کوئی سوال ادھر بھیجا نہیں، اور ارریلیونٹ جو ہے وہ والے میسیج آنا شروع ہو گئے تھے، تو مجھے گروپ کلوز کرنا پڑا۔ تو ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو گروپ اوپن بھی رہے گا، آپ کے سوال بھی مجھے وہاں مل جائیں گے، اور ان کا آنسر بھی جلدی جلدی مل جایا کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہم کوشش کریں گے ہم آئندہ اس چیز کو آبزرو کریں اور دھیان رکھیں چیزوں کا، تو پھر سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے مجھے صدف کی طرف سے ملا تھا۔ صدف نے پوچھا تھا کہ آپ کی باتوں میں کنٹرڈکشن ہے۔ آپ نے ایک طرف کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان ظالم اور جاہل ہے اور انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، پھر بھی اس نے اتنا بھاری بوجھ اٹھا لیا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر طاقت ہے اور وہ اس بار امانت کو اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں باتوں میں تضاد ہے، اور مجھے یہی بات انیس نے بھی بولی، انیس احمد نے بھی بولی، تو پہلے ہم اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ تو کانٹرڈکشن نہیں ہے، تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا ہمیں اس معاملے کو، وہ اس طرح سے کہ انسان سیلف اویئر نہیں تھا، انسان نے اپنی طاقت سے بڑا بوجھ اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظالم اور جاہل کہا ہے، کیونکہ انسان نہیں جانتا تھا کہ وہ کون سا بوجھ اٹھانے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی پرسنالٹی پتہ ہے، انسان سیلف اویئر نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی پرسنالٹی اس طرح نہیں پتہ جس طرح اسے پتہ ہونی چاہیے تھی۔ انسان کو یہ پتہ تھا، بڑا کانفیڈنس تھا کہ میں تو یہ بوجھ اٹھا لوں گا، میں تو نائب ہونے کا لائق ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ میاں یہ ذمہ داری، اللہ تعالیٰ مجھے ذمہ داری دے کے دیکھیں، پھر دیکھیں میں کیا کیا کارنامے کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اتنا کانفیڈنس انسان میں تھا، انسان کو پتہ تھا کہ اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر لیتا ہے، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا، اس نے اپنی پرسنالٹی کا یہ والا اسپیکٹ نہیں دیکھا کہ وہ سست اور کاہل بھی ہے۔ ہم سارے سست اور کاہل ہیں، ہم سب بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم سب پھر بھی بہت کچھ کر سکنے کے باوجود ہم بہت کچھ نہیں کر رہے ہوتے اپنی زندگی میں۔ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیں، اسٹوڈنٹ سارے ماشاءاللہ بہت شارپ ہوتے ہیں، اگر ان کو ٹھیک سے توجہ ملے، اگر ان کو ٹھیک سے ان کے اندر پڑھنے کا پیشن ہو، ان کے اندر ہمت ہو، محنت کرنے کی ان کے اندر طاقت ہو، اور ان کو سپورٹ بھی ملے، تو پھر وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور جن کو سپورٹ نہیں بھی ملتی گھر سے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ اپنے پیشن کی بدولت ایکسٹرا محنت کرتے ہیں، ڈبل ہمت لگاتے ہیں۔ جن کا دل چاہتا ہے پڑھنے کو، کچھ بننے کو، وہ پھر بھی آؤٹ آف دا وے جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دیا ہوتا ہے، ماں باپ بھی سپورٹیو ہوتے ہیں، ٹائم بھی ان کو مل رہا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، فیسلٹیز بھی مل رہی ہوتی ہیں ان کو اپنی صلاحیتیں ابھارنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں پڑھتے، سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں۔ گیمز میں دھیان ہوتا ہے، اسپورٹس میں دھیان ہوتا ہے، آوارہ بچوں کے ساتھ دوستی لگ جاتی ہے ان کی، انجانے میں وہ غلط دوستیوں کے چکر میں پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا، یہ ہم سب کے پاس مثال ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ اگلے بندے کے پاس دماغ ایسا نہیں تھا، اس کے پاس صلاحیت نہیں تھی، صلاحیت تھی، اس نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا۔ تو میں نے اس بیسس پہ کہا تھا کہ انسان سیلف اویئر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ انسان ظالم اور جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا ہے، یہ کرنے پہ آئے تو کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں، کیونکہ سستی اور کاہلی بیچ میں آ جائے گی۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے مزاج کا، اس کو عقل ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی سستی اور کاہلی پہ کنٹرول نہیں کرے گا، یہ نفس کے تابع آ جائے گا، اور کبھی کسی چیز کے پیچھے لگ جائے گا، کبھی کسی چیز کے پیچھے لگ جائے گا، اصل معاملے کو بھول بیٹھے گا۔ ہم بھول نہیں بیٹھے؟ میں اور آپ اس دنیا میں آنے کے بعد طرح طرح کے جھمیلوں میں نہیں پھنس گئے؟ ہم سارے پیسے کمانے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے؟ میں بھی آفس آتی ہوں، ہم سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے کمانا بالکل جائز چیز ہے، اور زیادہ ہونا بری بات نہیں ہے۔ پیسوں کی یوٹیلائزیشن ٹھیک طریقے سے کرنا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کہاں لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اسی طرح مقصد کے لیے اچھل کے بات کرنا غلط نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان اپنی اس کیپیبلٹی کو تو سمجھ گیا ہے کہ ہاں وہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی وہ والی سائڈ دیکھی نہیں ہے۔ اتنا
جاہل اور بیوقوف اور ظالم ہے کہ اس نے اپنی سستی والی سائڈ کو نظر انداز کر دیا. اس نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ جب اس کی سستی بیچ میں آئے گی تو اس کو اوور کم کیسے کرے گا. اور سستی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، شیطان کا بہکاوا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. شیطان اتنے خوبصورت طریقوں سے ٹریپس میں پھنساتا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. انسان جتنی مرضی کوشش کرتا ہو صبح کا الارم لگا کے سوئے کہ میں نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے، شیطان اتنے پیار سے تھپکیاں دے دے کے سلاتا ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بہت سارے بڑے بڑے لوگ سوئے رہ جاتے ہیں، ان سے فجر کی وقت آنکھ نہیں کھولی جاتی، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح اٹھا نہیں جاتا، ہمت نہیں ہوتی. تو یہ ہماری ڈیلی لائف کی روٹین سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ انسان نے اپنی سستی کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا، انسان نے شیطان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ والا پرسپیکٹیو ہے. سیلف اویئرنیس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ ایموشنل انٹیلیجنس کا کورس کریں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی جو ہم پہلے اپنے بارے میں نہیں جانتے تھے انشاءاللہ. تو اس پوائنٹ کی آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. تب اللہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہیں، انہوں نے ہمیں بنایا، انہیں ہماری پرسنالٹی کا ذرا پتہ ہے، انہیں ہماری ایموشنل اسٹیٹ کا ذرا پتہ ہے، انہیں ہماری اسپریچول اسٹیٹ کا ذرا پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس حد تک نہیں جانتے. کیپیبلٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے. کیپیبلٹی ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے، اب کیا ہے یا نہیں کیا یہ دوسری بات ہے. کیپیبلٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پھر آٹومیٹکلی کنسیڈر ہوگا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے. سورہ اعراف کی جو آیات کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موٹیویشنل اسپیچ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے، آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ کر لیں گے، آپ کو یاد دلایا کہ آپ کر سکتے ہیں، تو پھر کرنے کی کوشش کریں. اور کائنڈلی اس رول کو یاد رکھیے گا کہ جب بھی ایک بات کی جاتی ہے تو وہ میجورٹی کو دیکھ کے میجورٹی کے بارے میں کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ 20 لوگوں کا گروپ ہے، اس میں سے 20 اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے، اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے اسائنمنٹ کر لی ہے یا 2 نے اسائنمنٹ کر لی ہے، تو ہم کہیں کہ اس گروپ میں کہ اسٹوڈنٹس اسائنمنٹ نہیں کرتے تو وہ 2 لوگ لڑنے نہیں آئیں گے ہم سے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، میجورٹی کے بارے میں ہو رہی ہے، ان 18 لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے جنہوں نے اسائنمنٹ نہیں کی. تو ہم اس رول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے اب اس بات پہ کہ میں تو کرتی ہوں نا، لائف پرپسفل ہے، میں نے تو اپنا ٹارگیٹ سوچا ہوا ہے، میں نے تو اپنی لائف دین کے لیے، دین سیکھنے سمجھنے میں وقف کر دی ہے، تو یہ تو بات نہ ہوئی کہ ہم ظالم اور جاہل ہیں. نہیں جی، ہم اس طرح نہیں دیکھیں گے اس چیز کو، ہم میجورٹی کو دیکھیں گے اور میجورٹی پہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات اپلائی ہوتی ہے، سچ اپلائی ہوتی ہے. حق بات ہے یہ کہ انسان ظالم اور جاہل ہے. ہم خود دیکھ سکتے ہیں ہمارے ارد گرد کے حالات کیا ہیں، فتنے کس کس قسم کے ہیں، چیزیں کس کس طرح سے چل رہی ہیں، اور انسان اپنا مقصد بھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو آپ کی بات کا جواب مل گیا ہوگا. آپ کا کوئی بچہ اگر سستی کر رہا ہوگا، پڑھائی میں سستی کر رہا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ مینٹلی اسٹرانگ ہے، باقی تو سارے کام ٹھیک کر لیتا ہے، بس پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس لیے نہیں کر پا رہا پڑھائی، تو آپ اس کو موٹیویٹ کریں گی کہ تم کر سکتے ہو. اور جو بچے کن ذہن ہوتے ہیں، جن کو ان کے والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ان کو سبجیکٹ نہیں آتا، وہ تو ان کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں کوشش کرو، تھوڑی سی ہمت کرو، تھوڑی سی محنت کرو. امیاں ان کو پرسنلی ٹائم دینے لگتی ہیں. تو موٹیویٹ تو سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، موٹیویشن ہم سب کو دیتے ہیں. اپنے ارد گرد کی مثالوں پہ غور کر کے آپ اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. موٹیویشن سب کو دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا تو اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کر سکتا تھا لیکن سستی سے مغلوب ہو گیا، اور چیزوں میں دھیان لگ گیا، نفس پہ دھیان لگ گیا، دل اور کچھ کرنے کو چاہ رہا تھا، اس نے اپنا ٹائم وہاں لگا دیا، اس لیے نہیں کر پایا. کیپیبلٹی ہونا الگ چیز ہے، اور ایک کام کو کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ کام نہ کرنا، اپنی سستی کی وجہ سے نہ کرنا، یہ دوسری چیز ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مجھے ایک اور سوال دیا تھا، وہ سوال ارریلیونٹ ہے، لیکن کیونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے مجھ سے شیئر کیا تھا کہ آپ کا بیٹا پوچھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے قسمت میں لکھ دیا ہے، قدر میں لکھ دیا ہے، تو پھر سزا اور جزا ہمیں کیوں ملے گی؟ اور اگر پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے، طے شدہ ہے، تو پھر جنت اور جہنم کا کیا مقصد ہے، ان کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو پھر ہمارا قصور تو نہیں ہوا کہ اگر ہم کچھ اچھا کام کرتے ہیں تب بھی، کچھ برا کام کرتے ہیں تب بھی. ٹھیک ہے، تو یہ سوال سب کو تنگ کرتا ہے زندگی کے کسی نہ کسی فیز میں. مجھے بھی تنگ کرتا تھا، لیکن اس کا بہت سمپل سا اور آسان سا جواب ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فری ول دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار کرنے کی صلاحیت دی ہے، چیزوں کو اختیار کرنے کی، سوچ سمجھ کے فیصلہ لینے کی صلاحیت دی ہے، دماغ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اور ہمیں اپنے اعمال میں پوری آزادی دی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے بالکل سیپریٹ، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں اور دلوں کا حال بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ ایک سیپریٹلی پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے، اور فری ول والا سیپریٹلی پوائنٹ سمجھنا ہے۔ دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے غور کریں۔ فری ول کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے معاملات کی پوری آزادی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں بہت زیادہ، ہم ان سب کو باری باری ایکسپلور کریں گے۔ ایک کوالٹی قضا و قدر کے معاملے میں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ جو کچھ پہلے ہو چکا، جو کچھ آگے ہونا ہے، جو کچھ ہوتا رہے گا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے دلوں میں چل رہا ہوتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، جاننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کو باؤنڈ کر دیا۔ مثال کے طور پر آپ کے جس بیٹے نے سوال کیا ہے، آپ نے اس بیٹے کو پال کے بڑا کیا ہے، آپ اس کی پرسنالٹی سے، اس کے مزاج سے، اس کی یہاں سے واقف ہیں۔ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو کس طرح کے معاملات پہ غصہ آتا ہے، کس طرح کے معاملات پہ سے خوشی ہوتی ہے، کس طرح کے معاملات پہ سے غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے اس کی پرسنالٹی کا کہ کون سے موقع پہ غصے میں آ کے کسی کو تھپڑ مار سکتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا بیٹا اسکول جاتا ہے اور وہاں پہ اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے کلاس فیلو کو تھپڑ مار دے، تو آپ کا بیٹا آپ پہ الزام نہیں لگائے گا کہ کیونکہ ماما پہلے سے جانتی تھیں کہ مجھے غصہ آتا ہے، میں تھپڑ مار سکتا ہوں، اس لیے میں نے تھپڑ مارا ہے، ماما نے مجھے کنٹرول کیا ہے، اس لیے میرے اس تھپڑ کی ذمہ دار ماما ہے۔ آپ کا بیٹا کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری پرسنالٹی سے بھی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، علم الغیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے ابھی کیا کیا ہے، پاسٹ میں کیا کیا تھا، فیوچر میں کیا کروں گی، میری پرسنالٹی کس طرح کی ہے، میرا مزاج کس طرح کا ہے، کون سی مشکل میرے اوپر آئے گی تو میں کس طرح سے ریئیکٹ کروں گی، ہر ایک چیز، میں دل میں کیا سوچتی ہوں، میں دماغ میں کیا سوچتی ہوں، میری نیت کیا ہوتی ہے کوئی کام کرنے کے پیچھے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب اور اوپر سے فری ول بھی مجھے دی ہوئی ہے۔ اب اگر میں اپنی مرضی سے کوئی کام کرتی ہوں تو اگر اچھا کام ہوگا تو اس کا انعام مجھے ملے گا، میں اس کی حقدار ہوں، لیکن اگر کوئی برا کام کروں گی، کسی کو تکلیف پہنچے گی، تو اس کا بھی مجھے پھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے اس وجہ سے ایسا ہوا، میں نے اس لیے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروایا، لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نہ لکھتے تو ایسا نہ ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں وہ انہوں نے لکھ دیا ہے، لیکن فری ول اور اختیار پورا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس کو میں نے فری ول دے دی ہے، لیکن یہ بھی پتہ تھا کہ اچھا اس فری ول کو یہ اختیار کیسے کرے گا، اس کو یوٹیلائز کیسے کرے گا۔ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، صرف فری ول دی ہے اور پہلے سے جانتے ہیں۔ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، کنٹرول کرنا ڈیفرنٹ چیز ہے، فری ول دینا اور ہر چیز کو پہلے سے اپنے علم میں رکھنا یہ علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم مکس نہیں کریں گے کبھی بھی۔ جب آپ کے بچے نے اپنے کلاس فیلو کو تھپڑ مارا، آپ پہلے سے اس کے مزاج کو جانتی تھیں، اس نے تھپڑ مارا، آپ کو شکایت ہوئی، پرنسپل نے آپ کو بلایا، گھر لے کے آئیں، بچے کو سمجھایا، اور غصے میں ایک تھپڑ آپ نے بھی اس کے منہ پہ مار دیا کہ تم نے مجھے شرمندہ کروا دیا ہے، میں تمہیں سمجھاتی تھی کہ تم اس طرح مت کیا کرو، اپنی پرسنالٹی پہ کنٹرول کرو، اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھو، بلا وجہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اسے سمجھائیں گی، ہو سکتا ہے ایک آدھا تھپڑ بھی مار دیں اگر ایکسٹریم سینیریو ہوگا تو، ٹھیک ہے۔ تو والدائیں مارتی ہیں، پیرنٹس مارتے ہیں بچوں کو، اور یہ سب کو پتہ ہے اس معاملے کا۔ تو بچے کو آپ کنٹرول نہیں کر رہی تھیں، بچے کے ذہن میں آپ نے نہیں ڈالا تھا کہ کلاس والوں کو تھپڑ مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بچے کو مزاج کو جانتی تھیں، وہ علیحدہ پوائنٹ ہے۔ بچے نے اپنی فری ول کا اظہار کرتے ہوئے اس کو لگا کہ تھپڑ مارنا چاہیے، اس نے تھپڑ مار دیا۔ آپ نے اس کو سمجھایا ہوا تھا، صحیح اور غلط کا پہچان دی ہوئی تھی، لیکن اپنے غصے کو وہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ اس نے اپنی مرضی سے صحیح اور غلط جاننے کے باوجود، اس کی ماما نے اس کو سب کچھ سکھایا تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے کلاس فیلو کو تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد وہ یہ نہیں کہے گا کہ امی نے، کیونکہ امی مجھے پہلے سے جانتی تھیں، بس اس لیے امی نے میرے مائنڈ کو کنٹرول کیا اور اب مجھے سزا مل رہی ہے، نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ کے بچے کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، اور امید ہے کہ آپ کو بھی کلیئر ہو گئی فری ول والا معاملہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ سوال بھی صدف کی طرف سے ہی ہے۔ صدف، اتنے سارے سوال،
اچھا چلیں کوئی بات نہیں۔ صدف نے کہا ہے کہ کیا انبیاء اکرام علیہ السلام ہماری ہیلپ کے لیے آئے تھے یا وہ بھی یہی ٹیسٹ دے رہے تھے؟ صرف ہمیں گائیڈ کرنے آئے تھے یا وہ بھی ہمارے ساتھ خلافت کا ٹیسٹ دے رہے تھے جیسا ٹیسٹ ہمیں ہمارے اوپر آیا ہے؟ انہوں نے بھی خلافت کی ذمہ داری اٹھائی تھی یا نہیں اٹھائی تھی؟ یہ صدف کا سوال ہے، تو دیکھتے ہیں اب اس کو۔ صدف کے سوال کا جواب صدف کو پہلے سے پتہ ہے، کیونکہ جب ہم الست کا وعدہ کر رہے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آئے گا وہ بھی وہاں پہ موجود تھا، اور ہم سب نے وہاں پہ الست کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، اور وہاں پہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس دین کو نافذ کرنے کے لیے الست کا وعدہ کر کے ہی دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی سیم مشن ہے، سیم پرپز ہے۔ اس کے علاوہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی ہیں، وہ رحمت بھی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ہدایت کا ریسورس بھی بنایا ہے، ڈبل ڈیوٹی ان سے ہو رہی ہے۔ ہم تو سستے میں چھوٹ گئے ہیں، ہم تو ٹھیک ہے، تو انبیاء اکرام علیہ السلام ڈبل کام کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ اسٹیبلش کریں گے اللہ تعالیٰ کا دین اور انصاف قائم کریں گے، اس کے علاوہ انہوں نے ہماری ہدایت کا بھی ذمہ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے درجات بہت بلند ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ درجہ جس کا اونچا ہوگا اتنا ہی سخت اس کا امتحان اس دنیا میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ کوئی مشکل آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اب جو میں نے بات کی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی سیم مشن پہ تھے، اس کو ایک تو الست کا وعدہ خود جو ہے نا وہ اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے، دوسرا یہ آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر جو 13 ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، ایگزیکٹ ترجمہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے اور میرے سامنے کھلا ہوا بھی نہیں ہے، تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی وہی دین پسند فرمایا ہے جو نوح علیہ السلام کے لیے پسند فرمایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے پسند فرمایا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پسند فرمایا تھا، یعنی 5 جلیل القدر، یعنی ان کو بہت بڑے پیغمبروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، بہت تفصیل سے ان کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کے ریفرنس ہمیں اس آیت میں دیا ہوا ہے کہ وہی دین تمہارے لیے پسند کیا گیا ہے جو تم سے پہلے ان تمام انبیاء کے لیے پسند کیا گیا تھا، تو تم دنیا میں میرا نظام قائم کرو اور تفرقے میں مت پڑنا، یعنی لوگوں کو تفرقے میں مت پڑنے دینا۔ مفہوم میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک تو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی سیم مشن پہ آئے تھے، ہماری طرح ان کو بھی دین نافذ کرنا تھا، اور ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ ہم کیونکہ آخری نبی کی امت سے ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو الٹی ویسے بھی ڈبل ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہم یہاں سے کیا دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں وہ سب جب تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں تحریف نہیں کی تھی وہ سب دین اسلام پہ تھیں۔ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہی سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ تو جس نے جب اللہ تعالیٰ نے تعلیمات بھیجیں، جس پیغمبر کے ذریعے جس بھی پیغمبر کے ذریعے بھیجی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات بھیجی ہیں وہ اس کے اکارڈنگ وہ اس وقت مسلمان ہی کنسیڈر ہوتے تھے۔ جس نے ان کا اتباع کیا، ان تعلیمات کا اتباع کیا، سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے آگے، وہ مسلم کنسیڈر ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا، تو مسلمان ہوتا ہے سرنڈر کرنے والا۔ جس نے سرنڈر کیا تھا اس ٹائم پہ تحریف سے پہلے ان تعلیمات میں، تو وہ سب مسلمان تھے۔ اب کیونکہ تحریف ہو چکی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ کو بار بار پیغمبر بھیجنے پڑے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا، اور تو جب اللہ تعالیٰ نے تحریف روک دی تو پھر دین وہی مکمل ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اس میں چینجز ہوں گی نہیں، اس لیے ہمارے پاس بے شک بدعتیں نکلتی ہیں، بے شک اور چیزیں ہوتی ہیں، بے شک لوگ فتنوں میں پڑ بھی رہے ہیں، لیکن جس نے صحیح ہدایت جس کو چاہیے، جو دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا مانگنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت کے لیے آپ کو ہمیشہ دعا مانگنی پڑتی ہے، اور دوسرا اس کے لیے قرآن اور احادیث کی اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کے ذریعے ہدایت کا پورا انتظام ہے۔ تو
گائیڈنس رکے گی نہیں، گائیڈنس آپ کے پاس اویلیبل ہے، بس آپ نے دیکھنا ہے سینسیبلی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو فالو کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ اکرام، جب ان کی زندگی کو فالو کرنا، ان کو دیکھنا، ان سے سیکھنا، کیونکہ وہ روشن ستاروں کی طرح ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب اندھیرا چھا جاتا ہے نا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب کوئی پیغمبر یا نبی نہیں آئے گا، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہدایت کا سلسلہ وہیں رک گیا ہے، تو ایک طرح سے اندھیرا چھا جانے والی کیفیت ہی ہے۔ تو ایسے میں ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی سے نمونہ ملتا ہے کہ اپنی زندگی ہم نے کس طرح سے جینی ہے اور کس طرح سے ہم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سچویشن ہے۔ صدف، امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب بھی کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اس سوال کی مزید کلیئرٹی کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ نے یہاں پہ اس سیشن کو پاز کرنا ہے، اور اسی چینل پہ میں بک والے سیکشن کے اندر ڈال دوں گی دینیات کا ایک ڈسکشن، وہ آپ لوگوں نے ڈسکشن سننی ہے، اس سے مزید کلیئرٹی مل جائے گی اس والے سوال، اسپیسیفک سوال کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اب چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ ہمارے پاس اب اگلا سوال ہے عافیہ کا، اور عافیہ نے پوچھا ہے کہ یہ اس کا ریفرنس آپ مجھے دے سکتی ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی ذمہ داری دی تھی؟ تو ریفرنس ڈھونڈنا سب سے پہلے تو آپ کا کام تھا، آپ نے خود غور و فکر کرنا ہے، ہیلپ میں آپ کی کر دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ چیز میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، جن لوگوں کو ابھی نہیں پتہ اس چیز کا، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید جس طرح سے بعد میں کمپائل ہوا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں کوئی تبدیلی آ گئی یا اس میں کچھ چینجز ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ سچویشن کے حساب سے آیات نازل ہوتی تھیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا کہ کون سی آیت کو کس جگہ پہ کس صورت کے ساتھ رکھنا ہے۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن میں کچھ آیات ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، کچھ مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن وہ ایک صورت کا حصہ ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اب چیزوں کو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا ہے، قرآنی آیات میں سے جب ہم اپنے ریفرنس ڈھونڈیں گے تو آپ نے اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے۔ پوری سٹوری آپ کو کہیں بھی ایک جگہ نہیں ملے گی، ڈیفرنٹ جگہوں پہ ٹکڑوں میں اسٹوریز ملتی ہیں ہمیں، چاہے وہ کسی پیغمبر کی سٹوری کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور مقصد سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ یا کہانی ہو یا کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دوں گی، باقی آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تخلیق کر رہے تھے تو اسی وقت جب فرشتوں سے ان کا مکالمہ ہوا تھا تو اسی میں انہوں نے فرما دیا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا تھا جس میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ فرشتوں نے آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسے مخلوق کو اپنا زمین میں نائب قائم کریں گے جو فساد پھیلائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہیں سے ہی ہمیں وہ ڈیوٹی مل گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ لیا تھا تو ٹھیک ہے، ہم وہیں پہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خلیفہ بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر سجدہ تعظیم کروانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ فرشتوں کو انسان کی اتھارٹی کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام و منصب دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غور کرنے سے سمجھ میں آئیں گی آہستہ آہستہ، انشاءاللہ۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں، مجھے بھی کچھ نہیں پتا ہوتا، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی سیکھتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی تو سب کچھ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ، تھوڑا سا وقت لگے گا ابھی ہمیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے صفات کو ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ ہم 2 چیزیں سیکھیں گے اس سے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ادراک ہوگا، جیسا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے، ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے اس کو فالو کرنا ہے، کیسے اس حق کو ادا کرنا ہے۔ جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا حق آپ کیسے ادا کریں گے؟ جس چیز کی ویلیو نہیں پتہ ہے، جس ہستی کا مقام و مرتبہ نہیں پتہ، اس کے حقوق آپ کس طرح سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ ہمیں ابدیت کو سمجھنا ہے کہ ہم عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو عبد ہونے کا کیا مطلب ہے،
ٹھیک ہے، ہم نے بندگی کو سمجھنا ہے کہ اتنی بڑی ہستی کی بندگی کرنے کے لیے ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو ڈسکس کریں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں۔ تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لیے وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہم پڑھیں گے اور جب ہم اس پہ غور کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ پھر ہم کانشیسلی اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہوں گے، ہم کانشیسلی اللہ تعالیٰ کو اون کر سکتے ہوں گے، ہم کانشیسلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہوں گے، ہم کانشیسلی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام اور مرتبہ دے سکتے ہوں گے جس کا وہ حقدار ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا میرا پرسپیکٹیو یہ ہے، جب میں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آئی تھی کہ جس نے ایک دفعہ ان کو اچھے سے سمجھ لیا وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی عبادات امپروو ہوں گی، آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت گہرا اور بہت مضبوط ہو جائے گا، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، سب سے بڑی بات، اور آپ وحدانیت کے لیے اپنی جان قربان کرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ اتنا گہرا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا ایک دفعہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کو جان جائیں تو۔ کامیابی میں یہ بھی تو شامل ہوتا ہے نا، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا پھر کامیابی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ دنیا میں اس طرح کہ آپ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کوئی چیز چاہیے تو انسان سے اس کے لیے منتیں ترلے نہیں کرنے، اپنی گریس آپ مینٹین رکھ سکتے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے میں یہ بات کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں ان سے چیزیں مانگوں، تو آپ کی اپنی گریس بھی مینٹین ہوگی اور آپ وحدانیت کا حق بھی ادا کریں گے، تو یہ کامیابی ہے۔ دنیا میں آپ کے اعمال میں بہتری آئے گی، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے، آپ کی ایمان کی سلامتی آپ کی کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی کیونکہ آپ دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی گزار کے گئے ہوں گے جیسا ایک مسلمان کی گریس ہے، تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دو نام اللہ تعالیٰ کے ہم کوشش کرتے ہیں آج ہم ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، الرحمن اور الرحیم۔ تو الرحمن اور الرحیم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام، بہت خوبصورت نام۔ تو یہ جو خوبصورت نام ہیں یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ رحمت کی انٹینسٹی کو اگر میجر کرنا ہو تو یہ دو نام اس کو میجر کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سب سے پہلے کہ ان ناموں کا کیا مطلب ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت کا کیا مطلب ہے۔ رحمت جو لفظ ہے وہ نکلا ہے رحم سے، اور رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو جب ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے، ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی اتنی کیئر کر رہی ہوتی ہے کہ بہت دھیان سے گزرتے ہوئے بہت دھیان سے گزرتی ہے، سنبھل کے گزرتی ہے کہ کوئی چیز نہ ٹکرا جائے، ٹیبل کا کونا نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، بچے کے نالج میں لائے بغیر بچے کی کیئر کر رہی ہوتی ہے، بچے کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، اور بچے کو دور دور تک اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی کتنی کیئر کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی جو سچویشن ہے یہ رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی ہماری ایسی ہی کیئر کرتے ہیں، ایسا ہی ہمارا پروٹوکول ہے، ایسے ہی ہمیں قدر سے رکھتے ہیں۔ ماں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ انسان سے ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایک انسان سے 70 گنا سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ 70 گنا محبت کرتے ہیں، فل اسٹاپ نہیں لگایا، 70 گنا سے زیادہ محبت کرنے کا مطلب ہے کہ 70 ایک لمٹ ہے منیمم کی، اور اس سے میکسیمم کہیں زیادہ ہو سکتا ہے، وہ ان لمیٹڈ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے، اس کی ہمیں باؤنڈریز نہیں بتائی ہوئی۔ تو ماں سے 70 گنا زیادہ سے محبت کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹوٹلی ان امیجنیبل۔ اب آپ بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ کتنی 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 حد تک اللہ تعالیٰ آپ سے محبت اور آپ پہ رحم کرتے ہوں گے آپ کے نالج میں آئے بغیر۔ ہماری اللہ تعالیٰ نے دماغ کی صلاحیتیں اتنی نہیں رکھی ہوئی، ٹیسٹ ہے نا اس دنیا میں، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں پردہ غیب میں رکھی ہیں، ہمیں بغیر ان کو دیکھے ان پہ ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ایمان لانا ہے، ان کی نشانیوں سے ڈھونڈ کر ان کو سمجھ کے غور و فکر کر کے، دماغ دیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ سکیں۔ ہمارا ٹیسٹ ہی غیب پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ اب رحمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس مدد کو، دیکھیں تقدیر میں کچھ چیزیں لکھ دی گئی ہیں، ہمیں فری ول دینے کے بعد، صحیح اور غلط راستہ بتانے کے بعد ہمیں چھوڑ دیا گیا فری، ہم نے خود اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو لکھ دی گئی ہیں جو ہو کے رہنی ہیں،
اس کا سزا اور جزا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ سے تعلق ہے۔ مثال کے طور پر جو تکلیف آنی ہے وہ ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے، وہ آ کے ہی رہنی ہے، کیونکہ اس تکلیف کے ذریعے ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے۔ اس ٹیسٹ پہ ہم کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ ہم لوگوں نے اپنی فری ول کے ذریعے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو یہ میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ پہ میں کیسا ریئیکٹ کرتی ہوں یہ میرے پاس فری ول ہے۔ میں شکوہ شکایت کرنا شروع کر دوں گی، یا میں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں حکمت ڈھونڈتے ہوئے اس پہ صبر کر لوں گی، اور مجھے صبر کا اجر مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سیپریٹ پوائنٹ ہے، میں نے سوچا کہ کنفیوز نہ ہو جائیں آپ دوبارہ سے، اس لیے میں نے اس چیز کو پہلے کلیریفائی کر دیا۔ اب آتے ہیں رحمت کی ڈیفینیشن کی طرف۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے اگر میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ میرا آج ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تو وہ ایکسیڈنٹ ہو کے رہے گا، میں جو مرضی کر لوں، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ ہو کے رہے گا۔ لیکن رحمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اس مشکل ٹائم کو، اس تکلیف دہ ٹائم کو اللہ تعالیٰ ایک غیب سے کوئی مدد بھیج کے، کوئی آپ کے لیے دلاسا بھیج کے، کوئی آپ کے لیے سکون بھیج کے اس کو آسان بنا دیتے ہیں، اس مشکل ٹائم کو آپ کے لیے گزارنا آسان بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب 2 سینیریو آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مثال کے طور پر میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں ٹکرا کے گری گاڑی سے ایک ایسی روڈ پہ جو سنسان تھی۔ وہ ڈرائیور بھاگ گیا جلدی سے، گاڑی والا، گاڑی تیز دوڑا تھا، وہ نکل گیا وہاں سے۔ اب وہاں روڈ پہ میں پڑی رہ گئی ہوں، اور میں تکلیف سے سسک رہی ہوں، اور مجھے ہاسپٹل لے جانے والا کوئی نہیں ہے، اور میری کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ میں خود بھی ہاسپٹل نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، اور موبائل بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ہو گئی ایک سینیریو۔ یہ تکلیف اکیلی کاٹ رہی ہوں میں۔ اب سڑک پہ سے پتہ نہیں 4 گھنٹے بعد لوگ گزریں گے، 6 گھنٹے بعد لوگ گزریں گے، ہو سکتا ہے اس دن گزرے ہی نہ کوئی، ٹھیک ہے۔ وہ تکلیف کا ٹائم میں اکیلے کاٹ رہی ہوں۔ یہ ہو گئی تکلیف کی بات جو کہ قدر میں لکھی تھی۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ٹائم کو میرے لیے سہولت، اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی سہولت یا آسانی بھیج دیں گے، اسے کہیں گے رحمت۔ دوسرا سینیریو کیا ہے؟ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، سنسان روڈ تھی، ٹھیک ہے، ایک گاڑی والا تیزی سے مجھے ٹکر مار کے وہاں سے نکل گیا، میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے، اور میں روڈ پہ گری پڑی ہوں۔ نارملی وہ روڈ سنسان ہوتی ہے، وہاں سے کوئی بھی نہیں گزرتا، لیکن اس دن کیا ہوگا، ایسے ہی بائی چانس آپ گزر رہے ہوں گے روڈ سے، اور آپ وہ والا راستہ نہیں لیتے ہوں گے، لیکن اس دن آپ سوچیں گے چلو میں اس راستے سے ادھر سے گزر کے دیکھتا ہوں، ایسے دل میں خیال آئے گا۔ تو وہ دل میں خیال جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت کرنے کے لیے آپ کے دل میں ڈالا۔ آپ کے دل میں خیال آیا، آپ جس روڈ سے نہیں گزرتے تھے اس دن بائی چانس ادھر سے گزرے، اور آپ نے مجھے وہاں گرا ہوا پڑا ہوا دیکھا، خون نکلتا ہوا بہتا ہوا دیکھا، آپ کے دل میں میرے لیے رحم آیا، آپ نے مجھے اپنی گاڑی میں ڈالا اور اٹھا کے مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ یہ نارمل روٹین نہیں تھی آپ کی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کرنی تھی، اس لیے آپ کو وسیلہ بنایا کہ میری تکلیف کا ٹائم تھوڑا سا بہتر ہو جائے، تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ پھر آپ میرے پاس ہاسپٹل میں رہے جب تک بینڈیج نہیں ہو گئی، جب تک آپ کو تسلی نہیں ہو گئی، آپ نے اپنے موبائل سے کسی طرح میرے ہوش میں آنے کا انتظار کیا، میرے گھر والوں سے مجھ سے نمبر پوچھے، کانٹیکٹ کیا، جب تک میرے گھر والے نہیں آ گئے آپ میرے پاس اسٹے کرے، میرے پاس رکے رہے، میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا، میرے گھر والوں کا ویٹ کیا، وہ آ گئے اچھی طرح ڈاکٹر سے معلومات لے کے، اچھی طرح سارا معاملہ نپٹا کے پھر آپ گھر گئے، اور گھر جا کے بھی آپ جاتے جاتے میرے پیرنٹ سے، میرے گھر والوں سے میرا کانٹیکٹ نمبر لے گئے تھے، اور گھر جانے کے بعد بھی مستقل ہفتہ 1.5 ہفتے تک آپ میری خیریت دریافت کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان 2 صفاتی ناموں کو جو اتنے خوبصورت ہیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرتے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ گرامر ہم پڑھیں گے ڈیفرنٹ سیریز میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ میں بہت آسان کر کے آپ کو ان دونوں ناموں کا مطلب سمجھاؤں گی۔ الرحمن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فعلان کے صیغے پہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت کو ظاہر کرتا ہے جو بہت شدت سے آتی ہو، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ آپ نے وہ سمندری طوفان دیکھا ہوگا نا، ایک دم سے اٹھتا ہے، لہریں آتی ہیں بہت تیز، اور جو کچھ سامنے ہوتا ہے سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، بار بار اٹھتی ہیں۔ سمندری طوفان بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اس شدت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں جو ایک سمندری طوفان کی طرح اٹھتی ہے اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اتنی شدت سے آنے والی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ ظاہر کرتا ہے الرحمن کا نام، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، ٹھیک ہے۔ یہ جو نام ہے یہ بہت خوبصورت نام ہے۔ یہ والا نام جو ہے یہ پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے رحمت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ رحمت اتنی ہیوی ہے، اتنی شدید ہے، اتنی جوش سے اٹھتی ہے کہ اس میں تمام کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب اس کے لپیٹ میں آ جاتی ہیں، چاہے وہ ستارے ہوں، سیارے ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں، انسانوں میں بھی مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، سب کو اپنی رحمت سے یکساں طور پر اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ ایسی شدت سے اٹھنے والی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی غضب پر حاوی ہے۔ اب پتہ نہیں کتنے کتنے مواقع ہوں گے کہ آپ لوگوں کی قسمت میں کوئی مشکل وقت لکھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے آسان بنا دیتے ہیں آپ کے لیے۔ ہمیں کیا پتہ کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے نا ہماری قسمت میں۔ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ میں۔ مجھے نہیں پتہ یہ واقعہ سچا ہے یا واقعہ سچا نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ بہت اچھا ہے اور اس معاملے کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ ایک انسان کا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ، اور ایکسیڈنٹ کے وقت جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک گردہ ناکارہ ہو گیا، گردے ہوتے ہیں دو انسان کے اندر، ٹھیک ہے، تو ایک گردہ ناکارہ ہو گیا اور ڈاکٹر سے پتہ چلا کہ اس گردے کو نکالا جائے گا، اس کو لے جایا جاتا ہے آپریشن تھیٹر میں، اور آپریشن تھیٹر تک جاتے جاتے وہ اتنا شکوہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اتنی ناشکری، اتنا شکوہ، اتنا رونا دھونا، اتنے وہ اس کے نیگیٹو کلمات ہوتے ہیں اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو اس نے ناشکری کر لی، لیکن جب آپریشن کے بعد ڈاکٹرز اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا وہ والا گردہ کینسر سے متاثر ہو چکا تھا، اور اس گردے کی وجہ سے اس کی باقی جو باڈی تھی اس میں بھی کینسر پھیلنے کے خدشات تھے، تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے اس کو اس گردے پہ چوٹ لگوائی کہ اس گردے کو نکال دیا جائے۔ اگر اس گردے کو نہ نکالا جاتا تو وہ اس کینسر پوری اس کے جسم میں پھیل جاتا اور وہ موت کی طرف جا چکا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے، ہم ایسا رونا دھونا مچاتے ہیں کہ ناشکری کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا ہمیں اللہ تعالیٰ بنائے۔ تو ہمیشہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے اپنی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک مثال۔ اب یہی رحمت جو ہے نا پوری کائنات میں موجود تمام مخلوقات کے لیے یکساں ہے، اور اتنے جوش سے اٹھتی ہے، اتنے جوش سے اٹھتی ہے کہ ہر مشکل کو، ہر تکلیف والے وقت کو، ہر نیگیٹیوٹی کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اس کو غائب کر دیتی ہے ہماری زندگی سے۔ ابھی ہم نے مثال کے اندر دیکھا کہ وہ شخص رو رہا تھا کہ میرا ایک گردہ ناکارہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر 2 گردے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے اعضاء پرفیکٹلی فائن ہوتے ہیں، اور بے شک 2 لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں خبر ملے کہ ایک نکالا جا رہا ہے تو ہم سب، میرا خیال ہے، اسی سچویشن سے 2-4 ہو جائیں گے، کوئی بھی چیز اس کے باڈی سے کٹ آف کر کے نہ نکالی جائے۔ تو یہی اس آدمی کی سچویشن تھی، لیکن وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیز لے کے اس کو کتنی بڑی آزمائش سے بچایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتا تو وہ کتنا بے بسی والی اس کی زندگی رہ جاتی، جتنے بھی کچھ سال ہوتے اس کی زندگی کے، بوجھ بن جاتا گھر والوں کے اوپر، بہت ہیوی قسم کی میڈیکیشن، بہت عجیب سا علاج، بہت تکلیف دہ علاج، اور صرف وہی جانتے ہیں جو اس تکلیف سے گزر چکے ہیں، باقی لوگ تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس مشکل کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوقات کے لیے یکساں ہے۔ مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر، ان تک خوراک کیسے پہنچانی ہے، بہت اگر آپ لوگ نیشنل جیوگرافک چینل دیکھتے رہے ہیں، چیزوں کو ایکسپلور کیا کریں، جانا کریں کائنات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، کائنات کی وسعت کا، اور اپنی ابدیت کا آپ لوگوں کو ادراک ہوگا اس سے۔ اس کو آپ ان چیزوں کو ضرور جانا کریں۔ یہ گھریلو معاملات سے باہر نکلیں، کائنات کو دیکھیں گے کتنی بڑی ہے اور ہم اس کے مقابلے میں کتنے چھوٹے ہیں۔ دوبارہ ریکمینڈ کری ہوں یہاں پہ کہ آپ نے یہیں پہ اس کو پاز کرنا ہے، جا کے بک والے سیکشن کے اندر آپ نے دینیات کا وہ ایک چیپٹر ہے چھوٹا سا شیئر کیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اس کو پاز کرنے کے بعد، اور دوبارہ پھر یہیں سے آپ نے اس سیشن کو جوائن کرنا ہے۔ تو میں آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور یہ رحمت اتنی شدت والی ہوتی ہے، اتنے جوش والی ہوتی ہے۔ سمندر میں اگر مچھلیاں ہیں تو ان تک خوراک کا انتظام کرنا، بطخوں کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بطخیں جو ہیں ان کو وہ خوراک خشکی سے اٹھا کے اپنے منہ کو، اپنی چونچ کو سمندر کے اندر ڈال کے، پانی کے اندر ڈال کے وہ مچھلیوں کو خوراک پہنچا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی میں چھوڑ دیتی ہیں، مچھلیاں اس کو کھا لیتی ہیں، یا بہت سارے جانوروں نے اگر دریا پار کرنا ہو یا کوئی اور پانی کا
انہوں نے پار کرنا ہو ذخیرہ، تو وہ کسی اور جانور کی پیٹھ پہ سوار ہو کے اس کو پار کر رہے ہوتے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بلی اگر اپنے بچوں کو چھوڑ کے مر جائے، بچے زندہ رہ جائیں، بلی مر جائے، تو کبھی کبھی کتا بھی ان بچوں کو ان کی ماں کی طرح پال رہا ہوتا ہے، سیکیور کر رہا ہوتا ہے باقی ارد گرد کی انوائرمنٹ سے۔ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے میں رحم ڈال کر ہمیں ان مشکلات سے بھی بچا لیتے ہیں جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے سر پر کتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ یہ ہو گئی الرحمن والی بات۔ اب یہ یکساں ہے ہر مخلوق کے لیے۔ مخلوقات کا ہم نے ذکر کیا ہے ابھی پیچھے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں کس طرح، انسانوں میں بھی ایسے کہ مشرکین کے لیے، ایتھیسٹ کے لیے، ہر ایک کے لیے یکساں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا صرف اس پر میری رحمت کام کرتی ہے، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو بھی اسی طرح سے رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایتھیسٹ کو بھی اسی طرح سے رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے رزق دیتے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے کسی میں۔ ٹیسٹ ہے نا، اس لیے کوئی تفریق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو غیب پر ایمان لانے کی وجہ سے اجر مل جائے گا، بہت عظیم اجر ملے گا روز آخرت، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان لوگوں کو بھی ان بیسک سہولیات سے محروم نہیں کیا جو ان کے سروائیول کے لیے ضروری تھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا ہوتا تو پھر تو ٹیسٹ تھا ہی نہیں کچھ بھی، سب کچھ یہیں پہ کلیئر ہو جاتا۔ ان کو پتہ ہوتا کہ مسلمان سیدھے راستے پہ ہیں اس لیے ان کو خوراک ملتی ہے، ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں تو ہمیں کھانا نہیں ملتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹیسٹ تھا، اس لیے سب کو یکساں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں رکھا ہے، کسی کو محروم نہیں کیا اس سے، اور مسلمانوں نے غیب کے ٹیسٹ کو قبول کیا ہے اور انشاءاللہ ان کو آخرت میں اس کا اجر عظیم ملے گا۔ اب جو اللہ کا اگلا صفاتی نام ہے الرحیم، وہ ہے فعیل کے صیغے پہ۔ تو فعیل جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ایسی صفت کو جس کے اندر ٹھہراؤ ہو، بہاؤ ہو، مستقل روانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ والی رحمت جو مستقل بہتی ہو، مستقل چلتی ہو، کسی بھی لمحہ نہیں رکتی ہو۔ اور یہ والی جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ والا مخصوص ہے مسلمانوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ عام لوگوں کے لیے جوش مارتا ہوا، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جس میں مسلمان بھی انکلوڈیڈ ہیں، خاص لوگ بھی انکلوڈیڈ ہیں اور عام لوگ بھی انکلوڈیڈ ہیں، یہ والا جو ہے یہ خاص لوگوں کے لیے، خاص طور پہ وہ والی رحمت جو صرف مسلمانوں کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق کے لیے بہتی ہے، مستقل بہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی بیک نہیں چھوڑتے، ہر لمحہ آپ کی طاقت بن کے آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہ اس کا ادراک ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے اس کو محسوس کر کے دیکھا ہوا ہے ایسے موقعوں پہ جہاں وہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں تھے اور انہوں نے اس موقع پہ صحیح راستے کا انتخاب کیا۔ یہ رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ سچویشن ایسی تھی جہاں پہ آپ سچ بولتے تو آپ کا نقصان تھا اور جھوٹ بولتے تو بچ سکتے تھے نقصان سے، لیکن آپ نے سچ بولنے کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے سامنے آپ نے سچ بولا اس ظالم انسان کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈالا اور اس نے یہ سوچ لیا کہ اچھا چلو ایٹ لیسٹ اس نے سچ تو بولا نا، اور جو سزا آپ امیجن کر رہے تھے کہ سچ بولنے پہ آپ کو مل جائے گی یا نقصان اٹھانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس انسان کے دل میں رحم آنے سے آپ اس سزا سے بچ گئے۔ تو یہ خاص رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی بیک سے پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ تعالیٰ خود ان کی سپورٹ بن جاتے ہیں۔ غزوہ بدر اس جو ہے الرحیم کے صفت کی مثال ہے۔ وہاں پہ آپ اس غزوہ بدر کے معاملے کو دوبارہ سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو دین حق پہ تھے بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود وہ غالب آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت خاص سپورٹ کی۔ غزوہ بدر کے علاوہ باقی غزوات میں مجھے تو نظر آتی ہے، لیکن غزوہ بدر کو ہمیشہ سے بہت پرومیننٹ کیا گیا ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ معاملہ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ یہ تھا الرحمن اور الرحیم، ان دو خوبصورت صفاتی ناموں کا بیسک سا انٹروڈکشن۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے رحمت کی ڈیفینیشن نوٹ کرنی ہے اپنے پاس، اور الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کے ان دو صفاتی ناموں کا اثر آپ کو اپنی زندگی میں کہاں کہاں نظر آیا، اپنی زندگی سے آپ نے اس کی مثال دینی ہے۔ میں اس کو فردر ایکسپلین کر سکتی تھی، میرے پاس بہت مواد ہے، لیکن میں نے اس کو مزید ایکسپلین کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ آپ کے سیشن 1 سننے کے بعد جو سوالات میرے پاس آئے تھے مجھے اس سے لگا کہ آپ لوگوں کو غور و فکر کرنے کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں ان صفاتی ناموں کے مظہر ڈھونڈیں گے
تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی عادت پڑے گی اور غور فکر کرنے کی عادت پڑے گی. آپ کو نظر آنا شروع ہوگا، آنکھیں کھلیں گی کہ کہاں کہاں کس کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں برحمت اللہ. تو انشاءاللہ ہم گریجولی اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں کو بہت اچھے سے ایکسپلور کرتے جائیں گے. آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اس سیشن کے سٹارٹ میں نے حدیث سنائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ کامیاب ہو گیا. میں آپ کو یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈنگ یہ نہیں ہے. تو جب میں نے موسٹ بیوٹیفل نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایکسپلور کیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ واہ یہ تو مجھے دجال کے فتنے سے بچا لیں گے. میں نے بہت سارے ہڈن شرک کو ایکسپلور کیا، سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ اچھا یہ چیز بھی شرک ہے، یہ بھی چیز شرک ہے، یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی، یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے تھی. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ چلتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی ہستی ہے اور ہم کتنے چھوٹے غلام ہیں اس کے. ٹھیک ہے، تو میری زندگی میں بہت بڑا چینج آیا تھا، بہت زبردست قسم کا چینج آیا تھا. ڈپریشن بالکل ختم ہو گیا تھا، سمجھ میں آنا شروع ہو گئی تھی کہ زندگی میں معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں. مزید یہ کہ پھر میں نے بعد میں اس حدیث کو پڑھا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں جائے گا. پھر ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص قبر میں بھی دجال جیسے فتنے میں مبتلا ہوگا یا اس سے گزرے گا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ قبر میں بھی دجال کے فتنے جیسے فتنے سے گزرنا پڑے گا؟ ہم سب تو دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ دجال کے فتنے سے پناہ میں رکھنا، ہمیں اس کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لینا. تو پہلی بات تو یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اتنے خود غرض ہیں، ہم لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لینا، لیکن ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اٹھا بھی لیں تو آگے آپ کے بچے اور ان کے بچے، آگے پوری جنریشن، اس کی رسپانسبلٹی آپ کیوں نہیں لے رہے؟ یعنی اگر آپ دعا مانگ بھی رہے ہیں کہ آپ کو اٹھا لیا جائے اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل اور کرم سے آپ کو اٹھا بھی لے تو بچوں کے لیے تو کچھ کر کے جائیں. ٹھیک ہے، تو ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے ان کو آپ دجال کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جائیں گے؟ نہیں نا. تو ایک تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. باقی دوسرا، ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے کے آنے سے پہلے اٹھا لینا. پھر جب ہم قبر میں جائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ وہاں پہ بھی ہمیں دجال جیسے ایک فتنے سے نبرد آزما ہونا ہوگا. تو وہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ دجال جو ہے ہمارا ایمان ٹٹولے گا 3 سوالوں پہ: من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قبر میں بھی یہی 3 سوال ہوں گے جاتے ہی. ٹھیک ہے، تو ان سوالوں کے جوابات کون دے سکیں گے؟ وہ لوگ دے سکیں گے جن کا ایمان بہت مضبوط ہوگا. ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پورا یقین ہے، جس چیز پر آپ اندھا دھند جس چیز کی پیروی کر رہے ہیں اس پہ آپ کو پورا یقین ہے، آپ 100% ایشور ہیں، آپ کو اس پہ ڈاؤٹ کوئی نہیں ہے. تو دنیا میں ہم جس طرح جی رہے ہیں، جس طرح کہ ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اگر ہمیں کاغذات میں لکھنا پڑ جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، لکھتے ہیں. دوسرا کوئی سوال ہم سے پوچھتا ہے، چاہے ہم اسلام کے احکامات پہ عمل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، اپنے آپ کو مسلمان ہی بتا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو. اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو یا نہ ہو، ہم بہت کیجولی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، چاہے کہیں ہماری حرکتوں سے نہ لگتا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، چاہے شرک خفی جگہ جگہ چھپا ہوا ہو ہماری ڈیلی لائف میں. ٹھیک ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کا کچھ پتہ ہو، نہ پتہ ہو، احادیث کا کچھ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہمیں ان کی پرسنالٹی ٹریٹس پتہ ہوں یا نہ پتہ ہوں، ان کی تعلیمات پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اپنا آخری نبی بتاتے ہیں. اور قادیانیوں سے پھر ہم لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. قادیانی لڑنا بری بات نہیں ہے، لیکن پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ کچھ نہیں ہوتا، رٹا لگایا ہوا ہے ہم نے اور لڑائیاں کرنے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فالوور ہی کہتے ہیں، چاہے ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، اور جان کی بازی لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو رٹا سسٹم ہے یہ قبر میں بھی کام نہیں آئے گا، نہ ہی دجال کے فتنے میں اس سے نبرد آزما ہونے میں کام آئے گا. کام کیا آئے گا؟ ہمارا کامل ایمان اور کامل یقین ہمارا اللہ تعالیٰ پہ، اپنے دین پہ،
اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ کام آئے گا۔ رٹا ہمیں قبر میں یاد نہیں رہے گا، دجال کے سامنے بھی کچھ یاد نہیں رہے گا۔ کامل ایمان اور کامل یقین کیا ہوتا ہے؟ وہ والا ایمان اور وہ والا یقین جو آپ کو دل سے، دماغ سے، ساری سینسز کے ساتھ سمجھ میں آیا ہوا ہو۔ رٹا اس میں کہیں عمل دخل نہیں ہوتا رٹے کا، ٹھیک ہے؟ دجال جب آپ کے سامنے آئے گا آپ سب کچھ بھول بھال جائیں گے، کچھ یاد ہی نہیں رہے گا، وہ ایسے کرشمے اور ایسے جادو دکھائے گا آپ کو، اور ایسے ایسے وہ انوکھے آپ کے سامنے ایکسپیریمنٹس کرے گا کہ آپ اس کو خدا سمجھ بیٹھیں گے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح سے علم نہیں ہوگا تو آپ کو لگنے لگے گا اتنی قدرت اس کے پاس ہے، اتنا طاقتور یہ ہے، تو پھر یہی خدا ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پروردگار کی کیا کیا صفات ہیں۔ جب پروردگار کی صفات پتہ چل جائیں گی تو پھر اپنے دین کے احکامات بھی سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو دین پہ چلنا آنکھیں بند کر کے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس پروردگار کو میں مانتا ہوں، جانتا ہوں، اس کا دین دیا ہوا کامل ہے۔ آپ کا نا خود بخود آنکھیں بند کر کے ہر حکم پہ عمل کرنے کا دل چاہے گا، اپنی مرضی سے دل چاہے گا، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنے خوبصورت پروردگار نے اگر کسی کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، ہمارے لیے مثال اور نمونہ بنا کے بھیجا ہے، تو اس نمونے پہ چلنے میں ہماری کتنی بڑی کامیابی چھپی ہے۔ تو یہاں سے ان تینوں سوالات کے جوابات ہم لوگ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حل بھی بتایا تھا دجال کے فتنے سے اور دجال نما فتنے سے، قبر میں جو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اس سے بچنے کا حل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا تھا کہ جو دجال کے فتنے سے کے نمودار ہونے سے پہلے چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بچ گیا، وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں کون سے؟ سب سے پہلے سیشن میں نے بہت ایمفیسس کیا تھا مال کے اوپر، اور مال کے اوپر ایمفیسس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے جو نارملی لوگ اس کو فتنہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، میں بھی پہلے سمپل لائف کی طرف نہیں تھی، مجھے بھی بہت برانڈز اور ان سب چیزوں کا شوق تھا، لیکن جب آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی میں سمپلسٹی کو شامل کیا اور مجھے پیسوں کا صحیح مصرف سمجھ میں آیا، تو میرے اوپر بہت لوگوں نے تنقید کی تھی۔ اس میں بہت اچھے عبادت گزار اور بہت نیک مسلمان بھی شامل ہیں، میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا فتنہ ہے جو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے ٹھیک سے۔ اس فتنے کو فتنہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے اور اس کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہوتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتی، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہوں، تو وہ میرے لائف سٹائل پہ بہت کرٹیسائز کر رہے ہوتے تھے۔ اب یہ کرٹیسزم ٹھیک بھی ہے ایک طرح سے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں، اپنی خاص عنایت کی ہے آپ کے اوپر، آپ کو بہت دیا ہے، تو وہ نظر آنا چاہیے، لیکن نظر آنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ نظر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا بھی میرے پاس پیسہ ہو وہ سارا میں دکھاوے پہ اجاڑ دوں، میں اپنی اچھی گاڑی کو مزید اچھا دکھانے کے لیے مزید مہنگا برانڈ شفٹ کر لوں، ہر سال اپڈیٹ کرتی جاؤں اپنی گاڑی کو، یا میں مہنگا جوڑا پہنتی ہوں مزید مہنگے کی طرف چلی جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا مطلب بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا پہنیں اوڑھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو مناسب اور بہترین پہنیں اور اوڑھیں۔ بہترین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جتنا آپ اچھا پہن رہے ہیں اوڑھ رہے ہیں اس سے بھی اوپر چلے جانا ہے۔ بہترین کا مطلب ہوتا ہے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا اظہار نظر آنا چاہیے۔ اظہار دکھانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا آیا آپ نے 100% اپنے اوپر خرچ کر دیا، نہیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا اوڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن ایک کٹ لگا دیں اور اس کٹ کو آپ اس جگہوں پہ خرچ کریں جہاں اللہ تعالیٰ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو۔ اس کے علاوہ اب یہ جو تھا اس کو اسپیشل میں اس لیے ڈسکس کرتی ہوں مال کے فتنے کو، کہ مال کے فتنے کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فتنہ ہے۔ باقی فتنوں کا سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، LGBTQ کتنا بڑا فتنہ ہے، سب کو سمجھ نہیں آیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو پھر بھی سمجھ میں آ گیا، لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اپوزٹ جینڈر کا جو فتنہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس ہے، بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔
اولاد کا فتنہ، اولاد کے فتنے کے بارے میں بھی سب لوگ جانتے ہیں. اولاد کی خاطر ہم لوگ کیسے حلال اور حرام کا فرق بھول جاتے ہیں. اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کرنی ہے صرف اس لیے کہ دوسرے بچے کے پاس فلانی چیز تھی، میرے بچے کے پاس بھی ہونی چاہیے، چاہے میرے ریسورسز ہوں یا نہ ہوں، میں نے لے کے دینی ہے. مائیں ضد لگا لیتی ہیں، نہیں اس کے پاس ہے تو میرے بچے کے پاس بھی ہوگی، اب کہیں سے بھی لے کے آؤ، حرام سے لاؤ یا حلال سے لاؤ، میری ضد ہے، میرا بچہ محروم نہیں رہے گا. تو یہ والی ضدیں چھوڑ دیں، ان چیزوں میں، ان چکروں میں پڑنا چھوڑ دیں. جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنی چادر کے اندر پاؤں پھیلانا ہے. ان فالتو چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، یہ صرف خسارے کا باعث بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، اسلام کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ دوسرے جن کے پاس آپ سے زیادہ ہے ان کی طرف نہیں دیکھنا، جن کے پاس آپ سے کم ہے ان کی طرف دیکھنا ہے، اور ٹو میں نہیں رہنا. اپنے معاملات ہینڈل کرنے بہت آسان ہو جائیں گے اس پہ عمل کرنے سے برحمت اللہ. تو یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، اور آپ خود اب بیٹھ کے اس پہ غور کریں. ہوم ورک کا چوتھا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے بیٹھ کے، اور لسٹ بنانی ہے کہ آپ کن کن چھوٹے چھوٹے فتنوں میں مبتلا ہیں. یہ جو 3-4 میں نے مینشن کیے ہیں ان کو چھوڑ کے اس کے علاوہ آپ نے مزید ایکسپلور کرنا ہے کہ اور کون کون سے چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں. تو انشاءاللہ اس سیشن کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں مزید فردر ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ برحمت اللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک میسیج میں ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں کہ جب بھی سیشن لیٹ ہو جائے، ڈیلے ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، یہ جتنے بھی آپ لوگوں کو سنیں گے، جتنے بھی لوگ اس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں، سب کا تجربہ ہے. سب کہتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے بات آگے پہنچانی ہوتی ہے اتنی رکاوٹیں آتی ہیں، اتنی رکاوٹیں آتی ہیں، اتنی رکاوٹیں آتی ہیں کہ ایک چیز جو 5 منٹ میں پہنچ سکتی تھی اس کو پہنچانے میں مجھے 2 دن 3 دن لگ سکتے ہیں. یہ صرف میرا ساتھ نہیں ہو رہا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ صرف آپ کے سیشن چلے نہیں ہو رہے، میں نے بھی جن جن لوگوں سے کلاسز لی ہیں، سیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، سب کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک شیطان کی چال ہوتی ہے. رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں آپ کے مشن میں. رکاوٹیں ڈالنے والے خالی انسان نہیں ہوتے، برے شیاطین اور برے جنات اور بری مخلوقات بھی ہوتی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.